اضافی مطالعہ سبق نمبر 2 ہے، جس میں 19 مارچ سن 2150 جس کے مصنف ہیں نور الحسنین اردو کمار بھارتی، 9ویں جماعت کا سبق دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مصنف کا تعارف دیا گیا ہے۔ نور الحسنین 19 مارچ سن 1950 کو اورنگ آباد، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید نور الحسنین نقشبندی ہے۔ انہوں نے اردو سے ایم اے کیا، چند سال تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے، بعد میں آکاشوانی میں اناؤنسر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ سمٹتے دائرے، مور رقص اور تماشائی، گھڑی میں اترتی شام اور فقط بیان تک ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ بچوں کے لیے کہانیاں اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اہنکار، ایوانوں کے خوابدیدہ چراغ اور چاند ہم سے باتیں کرتا ہے ناول ہیں۔ ان کی کتابوں پر کئی انعامات مل چکے ہیں۔ مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی نے انہیں شاہ سراج اورنگ آبادی ریاستی انعام سے بھی نوازا ہے۔ نور الحسنین کے ناول اور افسانوں میں ماضی کی صدائے بازگشت واضح طور پر سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات اپنے اطراف کی معاشرتی، تہذیبی اور روحانی زندگی سے اخذ کیے ہیں۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی پاسداری بھی ان کے افسانوں کا ایک اہم موضوع ہے۔ اردو میں سائنس فکشن پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ زیر نظر افسانہ 19 مارچ 2150 میں نور الحسنین نے بڑی مہارت سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی صورت کو پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی افسانہ میں اس امر کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ کہیں ترقی کے جنون میں ہم پرانے زمانے کی صالح قدروں کو تو فراموش نہیں کرتے جا رہے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں سبق کے تعلق سے۔ خضر میاں نے بٹن دبایا اور اسکرین پر 19 مارچ سن 2150 کی تاریخ منہ چڑھانے لگی۔ انہوں نے گردن اونچی کی اور 5771 منزلہ عمارت کے فلیٹ نمبر کی ایک کھڑکی میں سے نیچے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آج میری 166ویں سالگرہ ہے، لیکن منانے کے لیے اس وقت کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، مبارکبادیوں کے پیغامات خوب مل رہے ہیں۔ انہوں نے البم کو کلک کیا اور ان کے سامنے ان کی بیوی کی تصویر آ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، کیا یہ ضروری تھا کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر پلوٹو کے شہر زمزم میں ڈاکٹری کرو؟ اور وہ نالائق بھی میری مرضی کے خلاف مریخ کی کسی دور افتادہ بستی میں اپنی بیوی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ پورے 15 برس ہو گئے میں یہاں اکیلا۔ ابھی اگلا جملہ ان کے دماغ میں آنے ہی والا تھا کہ سامنے کی دیوار میں چنگاریوں کے مانند تنکے گردش کرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھندلے عکس نمایاں ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عکس دو خوبصورت بچوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی معصوم آوازیں بلند ہوئیں، دادا جان سالگرہ مبارک ہو تم۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور دونوں بچے ان کے سینے سے لگ گئے۔ تم دونوں اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیے، آج ہم جو سبق دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے 19 مارچ سن 2150۔ آپ کو سبق کا عنوان پڑھتے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سبق جو ہے کہ مستقبل کے تعلق سے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں خضر میاں ہیں جن کی 166ویں سالگرہ ہے اور وہ اپنی سالگرہ والے دن اکیلے ہیں، اور وہ جو اپنی فلیٹ میں رہتے ہیں، جو کہ وہاں پر وہ اوپر اتنی اونچی عمارت سے جب وہ نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سامنے انہوں نے ایک البم کو کلک کیا جس کے سامنے ان کی بیوی اور ان کے بیٹی کی تصویریں آنے لگیں، اور ان کی بیوی جو کہ انہیں چھوڑ کر پلوٹو کے شہر زمزم میں ڈاکٹری کر رہی ہے، اور ان کا بیٹا جو کہ مریخ میں بھی وہاں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ آباد ہو گیا، اور وہ اکیلے ہیں اور ان کے چہرے پر جو کہ اداسی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ چنگاریوں کے معنی تنکے گردش کرنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، وہاں پر ان کے سامنے دو بچے کھڑے ہو گئے، جو کہ ان کا ایک پوتا اور ایک پوتی ہے، جنہوں نے اپنے دادا جی کو سالگرہ مبارکبادی دی، اور انہوں نے بھی اپنے دونوں بچوں کو اپنی باہیں پھیلا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ تم دونوں یہاں اچانک کیسے پہنچے؟ دادا جان، ہم تو چاند پر کھیل رہے تھے کہ دادی اماں کا میسج ملا کہ آج تمہارے دادا جان کی سالگرہ ہے۔ 12 برس کے روشن نے دادا کو چھوڑ کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بتایا، اور 8 برس کی روشنی نے دادا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنا شروع کیا، دادی اماں کا حکم تھا کہ تمہارے دادا اکیلے ہیں، سالگرہ کے دن اکیلا رہنا انہیں بالکل پسند نہیں ہے، جاؤ اور جا کر ان کی سالگرہ سیلیبریٹ کرو۔ اور بس ہم آ گئے۔ یہاں پر جو دو بچے آئے ہیں جن کا نام کیا دیا گیا ہے، 12 برس کا جو لڑکا ہے وہ ہے روشن، اور 8 برس کی لڑکی ہے جس کا نام ہے روشنی۔ یہ دونوں
آئے ہیں اپنے دادا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے، سالگرہ کو منانے، کیونکہ ان کے دادی نے انہیں کہا تھا کہ آج کے دن ان کے دادا کو اکیلا رہنا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے جا کر ان کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرو۔ اور انہوں نے کیا بتایا کہ ہم تو کہاں پر تھے، چاند پر کھیل رہے تھے، اور انہیں جیسے اپنی دادی اماں کا میسج ملا وہ یہاں پر فوراً پہنچ گئے۔ لیکن تم لوگ تو میرے دادا جان، چاند پر نیا اسکول قائم ہوا ہے، ہم نے وہیں پر ایڈمیشن لیا ہے۔ ان کے دادا جان ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ تو میرے پر تھے، چاند پر کب پہنچے؟ تو انہوں نے کیا بتایا کہ چاند پر نیا اسکول قائم ہوا ہے اور ہم نے وہیں پر ایڈمیشن لیا ہے۔ خضر میاں نے حیرت سے بچوں کی جانب دیکھا۔ دادا جان، آپ ہمارے ساتھ مریخ پر کیوں نہیں رہتے؟ روشنی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بھائی، یہ ایگزٹ ہونے میں تو بڑا ڈر لگتا ہے، خدا نخواستہ ہمارے بدن کے ذرات ایک جگہ جمع نہ ہوئے تو۔ دادا جان، ادھر سے ادھر ایگزٹ ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس ایک بار اس کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ روشن اپنے دادا کو سمجھانے لگا۔ یہ ایک بٹن آپ کی کلائی میں لگا دیا جاتا ہے، یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی کلائی دادا کے سامنے کر دی۔ بس جب بھی آپ کسی مقام پر جانا چاہیں، اس شہر کا نام اور کوڈ نمبر کے ساتھ ہی ساتھ پتہ بھی اس بٹن میں سیٹ کر دیں، وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ جب یہاں دونوں بچے آئے ہیں اپنے دادا کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، سالگرہ منانے کے لیے، تو وہ جو لڑکی ہے جو کہ روشنی ہے، وہ اپنے دادا سے کیا کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مریخ پر کیوں نہیں رہتے؟ اور ان کے دادا نے کیا بتایا کہ انہیں وہاں ایگزٹ ہونے میں ڈر لگتا ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بدن کے ذرات جو کہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس میں دونوں بچے ان سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس ایک بار اس کی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جبکہ روشن نے انہیں کیا بتایا کہ یہ ایک بٹن ہوتا ہے جو کہ کلائی میں لگا دیا جاتا ہے، اور اس کلائی میں آپ کو جس مقام پر بھی جانا ہے، اس شہر کا نام اور کوڈ نمبر اور اس کے ساتھ پتہ بھی اس میں سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور بس آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر دادا جی کیا کہتے ہیں، دیکھیے۔ نہیں بیٹے، ہم تو یہیں ٹھیک ہیں، تم لوگوں کی محبت میں اگر یہ رزق لے بھی لیں تو ہمارا دل اسی زمین میں لگا رہے گا۔ دل؟ روشنی نے حیرت سے دادا کی طرف دیکھا۔ دادا جان، یہ دل کیا ہوتا ہے؟ ارے بے وقوف، تمہیں دل نہیں معلوم؟ روشن سمجھانے لگا۔ دل ہمارے بدن میں وہ عضو ہے جس کے 4 چیمبر ہوتے ہیں۔ بیٹے، میں اس دل کی بات نہیں کر رہا تھا جو ایک لوتھڑے کی مانند ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ پھر اور دل کیا ہوتا ہے؟ روشن بھی حیرت سے خضر میاں کی طرف دیکھنے لگا۔ دادا جان، کہاں کھو گئے آپ؟ روشن نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دادی اماں نے سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کو کہا ہے، ہم اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئے ہیں، ذرا لگیج کا بٹن دبا دیں تو۔ ارے ٹھہرو بچوں، اس بار وہ سب رہنے دو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس زمین پر 20ویں صدی میں سالگرہ کس طرح منائی جاتی تھی۔ دونوں بہن بھائی حیرت سے دادا جان کی جانب دیکھنے لگے۔ جب دیکھیے یہ دونوں اپنے دادا جان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مریخ پر چلیں، لیکن دادا جان نے کیا کہا ہے کہ انہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے، اور اگر وہ آپ ان لوگوں کی محبت کے واسطے چلے بھی گئے تب بھی ان کا وہاں دل نہیں لگے گا۔ تو یہ دونوں دل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دل جو کہ ہمارے بدن میں جو عضو ہے جس کے 4 چیمبر ہوتے ہیں، لیکن دادا جان یہاں پر اس دل کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اسی سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہیں پر ہی انہیں اچھا لگتا ہے، وہاں جا کر ان کا دل نہیں لگے گا۔ اور یہاں پر وہ دونوں بچے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دادی اماں نے ہمیں سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہم نے اپنے ساتھ بہت کچھ چیزیں لائے ہیں، ہم ابھی لگیج کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دادا جان ان سے کہتے ہیں کہ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بار میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جو 20ویں صدی میں سالگرہ یہاں پر کس طرح منائی جاتی تھی، اس زمین پر کس طرح منائی جاتی تھی۔ اور دونوں بھائی بہن جو کہ ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں، اور خضر میاں انہیں بتانے لگتے ہیں کہ بیٹا، ان دنوں جس کی بھی سالگرہ ہوتی اسے سب سے پہلے صبح گرم گرم پانی سے خوب نہلایا جاتا۔ پانی سے نہلایا جاتا تھا؟ روشن نے دادا کی بات کاٹی۔ وہ اسٹیم بات کیوں نہیں کرتا تھا دادا جان؟ کتنا زیادہ پانی ویسٹ ہوتا ہوگا۔ ان دنوں زمین پر بہت پانی تھا بیٹے، ہر گاؤں اور شہر میں ندیاں بہتی تھی۔ پانی کی ندیاں؟ روشنی نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ خضر میاں سوچنے لگے۔ بیٹے، تم کیا جانو، سنتے ہیں کہ کبھی اس زمین پر تو دودھ کی ندیاں بھی بہتی تھی۔ اور کیا کیا ہوتا تھا دادا جان؟ ایک بڑا سا کیک لایا جاتا، اس پر عمر کے مطابق موم بتیاں لگائی جاتی، سارا خاندان، دوست احباب جمع ہوتے تھے، تالیوں کی گونج، سالگرہ مبارک کے شور میں کیک کاٹا جاتا، اور سب پلیٹوں میں سے اسے لے کر چمچ سے کھاتے۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پلیٹوں میں لے کر چمچے سے کھاتے تھے؟ ہاں، اس کے بعد دسترخوان لگتا اور سب مزے کے کھانے کھاتے۔ تو آج آپ بھی اپنی سالگرہ اسی طرح منائیے نا دادا جان۔ روشن کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔
دیکھیں یہاں پر جو کہ دادا جان بتا رہے ہیں کہ اس سرزمین پر 20ویں صدی میں سالگرہ کس طرح منائی جاتی تھی۔ صبح صبح پہلے گرم گرم پانی سے خوب نہلایا جاتا ہے، جہاں پر روشن ان کی بات کاٹتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ پانی سے نہلایا جاتا تھا، وہ اسٹیم بات کیوں نہیں کرتا تھا، کیونکہ آج کے دور میں پانی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں پانی کی کمی ہو اور ہوگی ہی، تو تب آگے جا کر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اسٹیم بات لی جاتی ہے۔ یہاں پر مصنف نے اسی بات کو جا کر کیا ہے کہ ہمیں پانی کو دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیا پتہ آگے آنے والے دنوں میں مستقبل میں ہمیں پانی کی مشکلات سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ اور یہاں پر ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی سے نہایا بھی جاتا ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی وہ اسٹیم بات کیوں نہیں لیا کرتا تھا، کتنا پانی ویسٹ ہوتا ہوگا نہانے میں۔ تو یہاں دادا جان بتاتے ہیں کہ یہاں ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ندیاں بہتی تھی، اور پانی کی ندیاں سن کر روشنی کا تو چہرہ جیسے کہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ پانی کی ندیاں ہوتی تھی۔ اور کیا کیا ہوتا تھا دادا جان نے بتایا ہے کہ ایک بڑا سا کیک لایا جاتا، اس پر عمر کے مطابق موم بتیاں لگائی جاتی، سارا خاندان جو کہ دوست احباب رشتہ دار سب لوگ جمع ہو جاتے، اور سب لوگ تالیوں کی گونج سے سب لوگ سالگرہ کی مبارکباد کے شور میں کیک کاٹا جاتا، اور پھر سب اسے پلیٹوں میں لے کر چمچوں سے کھاتے، پھر دسترخوان لگتا اور کھانا، اور سب مزے مزے کے کھانے کھاتے۔ تو اس پر ہی دونوں بچے کیا کہتے ہیں کہ تو آج آپ اپنی سالگرہ اسی طرح منائیے نا دادا جان۔ روشن کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اب تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے بیٹے۔ کیوں؟ خضر میاں نے ایک لمبی سانس لی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اناج پیدا ہوتا تھا، اور اسی اناج سے قسم قسم کے پکوان پکائے جاتے تھے۔ دادا جان آپ کتنی حیرت انگیز باتیں بتا رہے ہیں، یہ کھیتی باڑی کیا ہوتی تھی؟ روشنی کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کھیتی بیٹے زمین کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، اس پر کسان ہل چلاتا، آسمان سے برسات ہوتی، کسان زمین میں بیج بوتا، اس سے پودے اگتے، پھر انہیں بالیاں لگتی، وہ پکتی، پھر کسان انہیں ایک جگہ جمع کرتا، ان بالیوں سے اناج نکالتا، اسے صاف کرتا اور بوروں میں بھر بھر کے بازار لے آتا۔ لوگ انہیں خریدتے، گھروں میں چولہے سلگتے، ان پر مزے مزے کے کھانے پکتے، اور پھر سب پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ یہاں پر خضر میاں بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ اس طرح کی سالگرہ کیوں نہیں منا سکتے، تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اناج پیدا ہوتا تھا، اور اناج سے ہم مختلف قسم کے پکوان پکاتے تھے۔ تو ان بچوں کو ان سب باتوں سے بڑی حیرت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دادا جان آپ کتنی حیرت انگیز باتیں کر رہے ہو، اب یہ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ان سے حیرت سے پوچھنے لگتی ہے۔ تو دادا جان بتاتے ہیں کہ کھیتی کیا ہوتا ہے، ایک زمین کا بڑا حصہ ہوتا تھا جہاں پر کسان ہل چلاتا ہے، آسمان سے برسات ہوتی تھی، کسان بیج بوتا تو اس میں پودے لگتے، بالیاں اگتی، اور پھر اس سے وہ پکتے، پھر کسان انہیں ایک جگہ جمع کرتا، ان بالیوں سے اناج نکلتا، صاف کر کے اسے بوروں میں بھر کر بازار میں لا کر فروخت کر دیتے، جس طرح کے انہیں لوگ خرید لیتے، اور اپنے گھروں میں چولہے سلگتے تھے، اور ان سے مزے کے کھانے پکتے تھے، اور پھر سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ لیکن یہ لوگوں کو تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیوں تو یہ زمین پر ہی نہیں ہے، اور انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور یہ بڑی حیرت زدہ ہو کر بہت ہی حیرت انگیز باتیں انہیں محسوس ہو رہی ہیں، کیوں تو یہ 2150 مصنف نے یہاں پر سن 2150 کی باتیں بتائی ہیں، مستقبل کے بارے میں بتایا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بچے کیا کہتے ہیں، تب کتنا مزہ آتا ہوگا نا دادا جان، میرے لال ہم نے بھی یہ سب کچھ بس کتابوں ہی میں پڑھا ہے، خضر میاں بتانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آدمی اس طرح فلیٹوں میں منعقد نہیں ہوتا تھا، ہر فرقہ اپنا ایک مذہب بھی رکھتا تھا، ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو خوشیوں کے نام پر کچھ تہوار بھی بخشے تھے۔ جب بھی تہوار آتے تو پورے ملک میں چھٹی منائی جاتی، لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے، ایک دوسرے کو تہوار کی مبارکباد پیش کرتے، اور سب مل بیٹھ کر کھانے کھاتے، خوشیاں مناتے۔ دادا جان یہ مذہب کیا چیز تھا؟ مذہب ایک مکمل ضابطۂ حیات، تو کیا ہماری حیات اب کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے؟ دادا جان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، گویا وہ ان ضابطوں کو ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، ہر سمت انہیں نفسا نفسی ہی نظر آ رہی تھی۔ انسانی نسل پورے نظام شمسی میں پھیل چکی تھی، اب نہ کسی کے پیدا ہونے کی خوشی تھی، نہ مرنے کا غم تھا، بس تعلقات ایک دوسرے تک پیغاموں میں محصور ہو گئے تھے۔ انہیں یاد آیا ان کی بیوی نے بھی پلوٹو جانے کی اجازت نہیں لی، بلکہ صرف اطلاع دی تھی۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں دائمی رفاقتیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں، اس کے بعد وہ آج تک لوٹ کر نہیں آئیں۔ لیکن سوچو تو کون سا کام رکا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اس کی محبت اسی طرح قائم ہے، اور اس کے محبت بھرے پیغامات آتے رہتے ہیں۔ لڑکے نے بھی جانے مرخ جانے کی اطلاع
پہلے سے نہیں دی، وہاں پہنچ کر ہی دی تھی۔ بیٹی نے اپنے لیے کوئی ساتھی منتخب کر لیا تھا۔ خدا جانے وہ کس سیارے پر زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی غیبی طاقت پورے عالم پر حکومت کر رہی ہے، ورنہ کوئی قانون ہے نہ کوئی گرفت ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز مٹ چکی ہے، جرم اور سزا کا تصور انخواہ ہو چکا ہے، رشتوں سے نمک اور خلوص سے مٹھاس غائب ہو چکی ہے۔ شاید میں بھی اب وہ نہیں رہا، مجھ میں بھی کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اور کیا پتہ۔ دیکھیں یہاں پر جو کہ ان بچوں کو جب وہ اپنے اس زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، لوگ مختلف تہوار مناتے تھے، اور جو کہ کھیتی باڑی سے جو کہ اناج نکلتا تھا اور مختلف قسم کے پکوان پکتے تھے، تو ان سب چیزوں کو سن کر بچوں کو بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ اور اس کے آگے انہوں نے بتایا کہ اس وقت کیا ہوتا کہ انسان ہر ایک کا اپنا مذہب ہوا کرتا تھا، اور ہر کوئی اپنے مذہب کو مانتا تھا اور اپنے تہواریں منایا کرتے تھے، اور جیسا کہ تہوار آنے پر چھٹی ملتی ہے، یہ سب باتیں جب انہیں بتا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک ضابطے کی، ایک قاعدے کی، ایک قانون کی جو کہ ضرورت ہے، مکمل ضابطۂ حیات اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو جب کہ وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں تو بچے سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا مزہ آتا ہوگا اور کتنا اچھا لگتا ہوگا، لیکن اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک وقت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی آنکھیں بند ہوں گی اور وہ ان ضابطوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کوئی سرا ان پر لگ رہا ہے یا نہیں، اور ہر طرف انہیں کیا لگ رہا ہے کہ انسانی نسل جو کہ کیا ہو گئی ہے، پورے نظام شمسی میں پھیل چکی ہے۔ اب نہ کسی کے پیدا ہونے کی خوشی ملتی ہے، نہ ہی کسی کے مرنے کا کوئی غم مناتا ہے۔ یہ سارے تعلقات کیا ہو گئے، ایک دوسرے سے بہت ہی دور دور ہو گئے ہیں، اور انہیں یاد آیا کہ ان کی بیوی نے بھی کیا کیا تھا کہ پلوٹو جانے کی ان سے اجازت نہیں لی، بلکہ صرف انہیں اطلاع دی تھی، اور ان کے بیٹے نے بھی کیا کیا ہے کہ وہاں پہنچ کر مریخ جانے کی پہلے اس نے بتایا نہیں تھا، بلکہ وہاں جانے کے بعد ہی اطلاع دی، اور ان کی بیٹی نے بھی کوئی ساتھی منتخب کر لیا، اور نہ جانے وہ کس سیارے پر زندگی گزار رہی ہے، انہیں تو وہ بھی پتہ نہیں۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے کیا ہو چکا ہے، کیوں تو ان کی بیوی نے بھی جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا ہو گیا ہے کہ ساری رفاقتوں کی اہمیت ہو چکی ہے۔ اب وہ چیزیں اور اس کے بعد ان کی بیوی لوٹ کر بھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ کوئی کام رکا ہے، کچھ بھی تو نہیں رکا، اس کی محبت اسی طرح قائم ہے، اور وہ محبت بڑے پیغامات بھی آتے رہتے ہیں، یعنی کہ میسج چلتے رہتے ہیں، اور جو کہ یہاں پر اور ان کا بیٹا اور بیٹی بھی الگ الگ سیارے پر ہیں، اور کوئی غیبی طاقت پورے عالم پر حکومت کر رہی ہے، ورنہ کوئی قانون ہے نہ کوئی گرفت ہے۔ اچھائی اور برائی کی بھی تمیز مٹ چکی ہے، جرم، سزا، یہ سارے جو بھی تصور ہیں یہ بھی کیا ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ رشتوں سے نمک اور خلوص سے مٹھاس غائب ہو چکی ہے، یعنی کہ ابھی کوئی رشتے یا کوئی ایسے تعلقات قائم نہیں رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بس پیغامات بھجواتے رہتے ہیں، اور اب شاید میں بھی وہ نہیں رہا، مجھ میں بھی کہیں کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اور کیا پتہ۔ ٹھیک اسی وقت مانیٹر نے 2 بجنے کا اعلان کیا، اور خضر میاں کو جیسے ایک دم یاد آ گیا۔ انہوں نے بچوں سے کہا، بچوں تم جب سے آئے ہو کچھ نہیں لیا، جاؤ دوسرے کمرے میں کولڈ ڈرنکس رکھا ہوا ہے، اس میں مختلف کھانوں کے ٹیبلیٹس رکھے ہوئے ہیں، جو تمہیں جو بھی پسند ہو لے لو اور کھا لو۔ دادا جان، آج ہم نے بھی طے کیا ہے کہ بھوک مٹانے کی خاطر ہم کوئی ٹیبلیٹ نہیں کھائیں گے، دونوں کی زبان سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر خضر میاں نے حیرت کے ساتھ دونوں کی طرف دیکھا۔ آج آپ ہمیں 20ویں صدی کا کوئی کھانا پکا کر کھلائیں۔ خضر میاں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے بچوں، یہ تو اب مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے عمارت جو کہ 5771 منزلہ عمارت سے نیچے کی طرف دیکھا۔ ماضی بہت خوشگوار ہوتا ہے، لیکن اسے دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا، یہاں تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ روشنی نے کہا، دادا جان ہم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کی تصور میں جی تو سکتے ہیں۔ دادا جان آپ ہمیں اپنا اسٹور روم دکھائیے تو صحیح۔ دیکھیے، جب یہاں پر وہ سارے باتیں چل رہی تھی، تب اتنے میں کیا ہو جاتا ہے کہ مانیٹر نے 2 بجنے کا اعلان کر دیا، اور جیسے ہی 2 بجے کا اعلان ہوا تو انہیں یاد آیا، اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ تم جب سے آئے ہو تو بس باتیں کیے جا رہے ہو، تم نے تو کچھ بھی نہیں لیا، جاؤ جا کر دوسرے کمرے میں جو کہ ٹیبلیٹس ہیں مختلف کھانوں کے، جو کہ اس وقت میں کیا ہوں گی، کھانے تو نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے شاید ٹیبلیٹس ہی ہو، کھانے کے ٹیبلیٹس رکھے ہیں، جو تمہیں پسند ہے وہ اٹھا کر کھا لینا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، آج ہم بھوک مٹانے کے لیے کوئی ٹیبلیٹ نہیں کھائیں گے، بلکہ
آج آپ ہمیں کیا کیجیے کہ 20ویں صدی کا کوئی کھانا پکا کر کھلائیں۔ اور ان کی بات سن کر خضر میاں کے چہرے پر کیا ہو گیا، مسکراہٹ تو پھیل گئی، پر انہوں نے بتایا کہ بھئی اب یہ تو مشکل ہے، ماضی جو کہ بہت خوشگوار ہوتا ہے لیکن ہم اسے دوبارہ واپس نہیں لا سکتے، اور یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ روشنی نے کہا کہ دادا جان، ہم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے تو لیکن اس کے تصور میں ہمیں جینا ہے، ہم جی تو سکتے ہیں۔ دادا جان ہمیں اپنا اسٹور روم دکھائیے۔ اب وہ اپنا اسٹور روم دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ خضر میاں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بچوں کے ساتھ اپنے اسٹور روم میں پہنچے اور وہ مختلف ڈبوں اور برتنوں کو کھنگالنے لگے۔ ایک کے بعد ایک ڈبہ کھلتا جا رہا تھا اور برسوں پرانی اشیاء ماضی کے کواڑ کھول رہی تھی۔ آخر وہ کسی طرح کچھ مٹھی چاول، مسور کی دال اور کھانا پکانے کے کچھ مسالوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں کھچڑی پک گئی اور اس کی سوندھی سوندھی خوشبو مہکنے لگی۔ خضر میاں نے فرش پر دسترخوان بچھایا، پلیٹوں میں کھچڑی نکالی اور تینوں اسے کھانے لگے۔ کھچڑی کا مزہ ان کے چہروں سے عیاں ہو رہا تھا۔ کھاتے کھاتے روشن نے دادا سے پوچھا، دادا جان، کیا ہم دوبارہ اس طرح کے کھانے پکا کر نہیں کھا سکتے؟ خضر میاں نے محبت بھری نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا۔ بیٹے، کھا تو سکتے ہیں لیکن اب کھیتی باڑی کون کرے گا؟ روشن نے دادا کی طرف دیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا، دادا جان، یہ کام میں کروں گا۔ دیکھیے یہاں پر جو کہ وہ بچے ہیں انہیں اسٹور روم دکھانے کے لیے کہتے ہیں۔ خضر میاں ان پوتے اور پوتی کے ساتھ اسٹور روم چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ کئی پرانی چیزیں جو کہ مختلف ڈبے جیسے کھانے پینے کے برتن وغیرہ تھے انہیں نکالتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے کچھ مٹھی چاول مل جاتے ہیں، مسور کی دال مل جاتی ہے، اور کھانا پکانے کے لیے کچھ مسالے میں وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر میں کیا کرتے ہیں، کھچڑی پکاتے ہیں جس کی سوندھی سوندھی مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور خضر میاں کیا کرتے ہیں، پھر فرش پر دسترخوان بچھاتے ہیں، پلیٹوں میں کھچڑی نکالتے ہیں اور ان تینوں اس کھچڑی کو کھانے لگتے ہیں، اور کھچڑی کا مزہ جو کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ اور کھاتے کھاتے روشن نے اپنے دادا سے کیا پوچھا کہ دادا جان، کیا ہم اس طرح کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، یا ہم اسے دوبارہ بھی پکا سکتے ہیں؟ تو خضر میاں نے کیا کہا کہ اپنی محبت بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے پوتے سے کہا، بیٹے، کھا تو سکتے ہیں لیکن اب کھیتی باڑی کون کرے گا، کون کرنے والا ہے اب کھیتی باڑی؟ تو روشن نے اپنے دادا کی طرف دیکھا اور پورے اعتماد سے، پورے جوش کے ساتھ اس نے کیا کہا، دادا جان، یہ کام میں کروں گا۔ خضر میاں نے بہت محبت بھری نظروں سے روشن کی طرف دیکھا۔ عظیم ترین ترقی یافتہ دور کا آدم ثانی ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کے پر اعتماد لہجے سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھا اور بولے، میرے لال، آج انسان کی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا ساری کائنات میں پھیل گیا ہے۔ تمہاری منزل کا راستہ مراجعت میں نہیں بلکہ اس کہکشاں میں ہے، جس کا راستہ تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ بچوں کو واپس بھی جانا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، بیٹے، اب واپسی کا قصد کرو، تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دادا جان، یہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ بیٹے، یہ بھی میرے دل کی طرح کوئی چیز ہے جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ دونوں بھائی بہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی کلائی پر لگے ہوئے بٹنوں کو سیٹ کرنے لگے، اور پھر پل بھر میں ان کا وجود بے شمار چنگاریوں میں تبدیل ہو گیا اور وہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ اپنی عمارت کے فلیٹ کی کھڑکی سے لگے خضر میں آسمان کی طرف دیکھنے۔ دیکھیں یہاں پر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بچے کھچڑی بن چکی ہوتی ہے اور بچے وہ کھچڑی کا مزہ لے کر کھا رہے ہوتے ہیں، تب وہ روشن اپنے دادا سے کہتا ہے کہ ہم یہ کھانا دوبارہ بھی کھا سکتے ہیں؟ تو اس پر خضر میاں کہتے ہیں کہ کھا تو سکتے ہیں لیکن ابھی کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو یہاں پر وہ روشن کیا کہتا ہے کہ میں کروں گا، اور اس کے اس پر اعتماد لہجے سے وہ بہت متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا پوری کائنات میں پھیل گیا، اور تمہاری منزل کا جو راستہ ہے وہ اس کہکشاں میں ہے، اور جسے تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہے۔ اور پھر انہیں یاد آتا ہے کہ بچوں کو واپس بھی جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تم لوگ واپسی کی تیاری کر لو، تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بچے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں دل کی وضاحت نہیں کر سکتا، اسی طرح میں پریشانی کو بھی بیان نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ اور وہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی کلائی پر لگے ہوئے بٹنوں کو سیٹ کرنے لگتے ہیں، اور پل بھر میں وہ اور خضر میاں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی چلے جاتے ہیں، اور خضر میاں اپنی عمارت کے فلیٹ کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اس پورے اضافی مطالعے میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو کہ ہمارا مستقبل ہے، اور اس مستقبل میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، جیسے کہ انسان کو پانی، کھیتی باڑی، یہ جو کہ آج کی ہماری ضرورت ہے، وہ ہو سکتا ہے اس وقت صرف کتابوں میں ہی رہ جائے گی، کتابی باتیں بن کر رہ جائے گی۔ جہاں ہم
کھیتوں میں ہل چلا کر جہاں ہم بیج بو کر اناج پیدا کرتے ہیں، اس وقت کی شاید اس زمانے میں 2150 کے وقت میں شاید کوئی لوگ ٹیبلیٹس کھاتے ہوں گے کھانے یا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اور لیکن انہیں کھیتی باڑی، پانی، یہ سب چیزیں ایک حیرت انگیز چیزیں پتہ چلیں گی، ایک حیرت انگیز چیزیں معلوم ہوگی۔ تو اس پورے افسانے میں مصنف نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج ہم نے یہاں پر اضافی مطالعہ نمبر 2 19 مارچ 2150 آج ہمارا مکمل ہوا۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔